بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، ممتاز شیریں۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ممتاز شیریں نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر خلیق کے کس شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ میر خلیق کے کس شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، آتش۔ اب بات کر لیتے ہیں خواجہ حیدر آتش کے بارے میں۔ ان کا اصل نام خواجہ حیدر علی تھا اور تخلص آتش کرتے تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش 1778 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ہم عصر ناصر تھے۔ دیا شنکر نسیم آتش کے شاگرد تھے۔ دیا شنکر نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے کیا تھے؟ تو شاگرد تھے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے؟ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، شیفتہ۔ انیس کے مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے؟ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انہوں نے یعنی انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، بس یہی ایک مصرع کافی تھا۔ انیس کے تعلق سے عبدالحلیم شرر کا قول ہے، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ بقول عبدالحلیم شرر، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا بھی انیس کے تعلق سے قول ہے، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، بقول خواجہ الطاف حسین حالی۔ محمد حسین آزاد کا قول ہے انیس کے تعلق سے، انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے، بقول محمد حسین آزاد۔ حالی اور سیدین کی نثر کو
اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر مسعود حسین خان، حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ بقول آتش میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ بقول آتش میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ انیس کے مرثیوں کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوسوں گئے پانی کے تجسس میں ہوا خواہ، جز خاک نہ چشمہ کہیں دیکھا نہ کہیں چاہ۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا، مراعۃ النظیر۔ اب بات کر لیتے ہیں مراعۃ النظیر کے بارے میں۔ مراعۃ النظیر کو جلا جگت بھی کہا جاتا ہے۔ مراعۃ النظیر اسے کہتے ہیں جب شعر میں ایسے الفاظ آئیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، یعنی ملتے جلتے ہوں، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں پتا، بوٹا، گل، باغ وغیرہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مراعۃ النظیر ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پلاٹ، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں۔ پہلا ہے پلاٹ، دوسرا مکالمہ، پہلا پلاٹ، دوسرا کردار، تیسرا مکالمہ، چوتھا مرکزی خیال، پانچواں موسیقی، چھٹا آرائش۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اہمیت دی ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو کیا کیا ہے؟ تو پلاٹ کو اولیت دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، افسانوی انداز۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی اس کا افسانوی انداز ہے۔ بقول غالب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ بقول غالب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں مختصر القاب استعمال کیے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط میں مختصر القاب استعمال کیے ہیں۔ غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز 1848 عیسوی میں کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ غالب نے خطوط نویسی کا آغاز 1850 عیسوی میں کیا تھا۔
عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 162 خطوط ہیں اور جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے یعنی 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، اس میں 472 خطوط ہیں اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ مکاتب غالب کو مولانا امتیاز علی عرشی نے 1937 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ رقعات غالب یہ فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں 15 خطوط شامل ہیں۔ قادر نامہ یہ 8 صفحات کا رسالہ ہے، اسے غالب نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین عارف کے 2 بچوں باقر علی خان اور حسین علی خان کے لیے لکھا تھا، جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی اور فارسی عربی کے مترادف بیان کیے گئے ہیں۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیے گئے ہیں۔ خطوط غالب نادرات غالب 47 خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ نادرات غالب میں نبی بخش حقیر کے نام سے خطوط شامل ہیں۔ نکات غالب اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ موزوں کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ موزوں کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی والا، حیات اللہ انصاری۔ اب بات کر لیتے ہیں مختصر حیات اللہ انصاری کے بارے میں۔ حیات اللہ انصاری کی پیدائش 1912 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1999 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام وحید اللہ انصاری تھا۔ حیات اللہ انصاری نے ہندوستان اخبار اور روزنامہ قومی آواز کا اجرا کیا تھا۔ حیات اللہ انصاری نے ہندوستان اخبار اور روزنامہ قومی آواز جاری کیا تھا۔ ان کا مشہور ناول ہے لہو کے پھول، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ اردو کا سب سے ضخیم ناول ہے۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا مشہور ناول ہے جو کہ 5 جلدوں میں ہے اور یہ اردو کا سب سے ضخیم ناول ہے۔ آخری کوشش یہ بھی حیات اللہ انصاری کا مشہور افسانہ ہے۔ 2.5 سیر آٹا یہ اردو کا اولین مارکسی افسانہ کہا جاتا ہے۔ 2.5 سیر آٹا کو اردو کا اولین مارکسی افسانہ کہا جاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، احمد شاہ بہمنی۔ یہ یمنی نہیں ہوگا، بہمنی ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے بارے میں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی پہلی تبعزات مثنوی ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو فخر الدین نظامی نے تخلیق کیا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی دور کے پہلے شاعر فخر الدین نظامی کی تخلیق ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھا گیا ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے کرایا تھا اور اس کا نام بھی تجویز کیا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو جمیل جالبی نے ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں
انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا۔ اس مثنوی کا دوسرا ایڈیشن 1979 عیسوی میں کیا گیا تھا۔ جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا انتساب بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے فارسی کا مشہور مقولہ حق بحقدار سید درج کیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں اشعار کی تعداد 1032 ہے اور 1033واں اشعار نامکمل ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی زبان کافی مشکل ہے اور اس میں گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس مثنوی میں گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے، تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ہندی اور مقامی الفاظ کی بہتات ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے کردار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ قدم راؤ ہیرا نگر کا راجہ رہتا ہے۔ قدم راؤ کا وزیر ہے۔ اکھر ناتھ یہ جوگی ہے۔ دھنور وید اور امر وید کا ذکر مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ہی ملتا ہے، جس کی مدد سے راجہ کی روح طوطی میں اکھر ناتھ منتقل کر دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، سراج اورنگ آبادی۔ اب بات کر لیتے ہیں مختصر سراج اورنگ آبادی کے بارے میں۔ سراج اورنگ آبادی کی پیدائش 1711 عیسوی میں اورنگ آباد میں ہوا تھا اور وفات 1763 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہی ہوا تھا۔ سراج اورنگ آبادی دکن کے آخری شاعر صاحب دیوان شاعر تھے۔ سراج اورنگ آبادی نے شاہ عبد الرحمن چشتی کے کہنے پر سراج اورنگ آبادی نے شاہ عبد الرحمن چشتی کے کہنے پر 24 سال کی عمر میں شاعری ترک کر دی تھی۔ شعر گوئی میں سراج اورنگ آبادی نے ولی دکنی سے استفادہ کیا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کے ہم عصر شاعروں میں شاہ حاتم، مضمون، شاکر ناجی، یک رنگ، فغاں، میر تقی میر وغیرہ ہیں۔ کلیات سراج کو عبد القادر سروری نے پہلی بار 1949 عیسوی میں حیدرآباد سے شائع کرایا تھا۔ سراج اورنگ آبادی کے کلیات میں کل 11 مثنویاں شامل ہیں۔ بوستان خیال یا سراج اورنگ آبادی کی مشہور مثنوی ہے۔ ایک بوستان خیال کے نام سے داستان ہے جو کہ اس کے تخلیق کار ہیں میر محمد تقی خیال۔ مثنوی بوستان خیال سراج اورنگ آبادی کی آپ بیتی بھی ہے۔ بوستان خیال میں عاشق اور معشوق دونوں مرد کی شکل میں ہیں۔ سراج اورنگ آبادی نے مثنوی بوستان خیال کو 2 دن میں مکمل کیا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی مثنویوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مثنوی سوز و گداز، مثنوی نالہ ہجر، مثنوی نامہ عشق، مثنوی مناجات، مثنوی احوال فراق، مثنوی مطلب دل، مثنوی خط زندگی، مثنوی حمد باری تعالی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ موازنہ انیس و دبیر کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ موازنہ انیس و دبیر کا مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے جو 1907 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ موازنہ انیس و دبیر کے ذریعے شبلی نے اردو ادب میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی تھی۔
علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1897 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کی مشہور تصانیف: مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887، المامون 1887، سیرت النعمان 1891 جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام 1894، الفاروق 1898 یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ داخل نصاب ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام یہ بھی داخل نصاب ہے۔ شبلی کا سفر نامہ روم و مصر و شام۔ الغزالی 1902۔ علم الکلام 1903، سوانح مولانا روم 1906، شعر العجم 1918 یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سیرت النبی یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مقالات شبلی 8 جلدوں میں ہیں۔ مکاتب شبلی یہ 2 جلدوں میں ہے، اسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا ہے مکاتب شبلی کو۔ خطوط شبلی کو محمد امین زمیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مرتب کیا ہے۔ خطوط شبلی بنام آزاد کو سید محمد حسنین نے مرتب کیا ہے۔ خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مل کر ترتیب دیا ہے، اور خطوط شبلی بنام آزاد کو سید محمد حسنین نے ترتیب دیا ہے۔ باقیات شبلی یہ 7 جلدوں میں ہیں، اسے مشتاق حسین نے مرتب کیا ہے۔ یادگار شبلی اسے شیخ محمد اکرام یہ تصنیف ہے۔ یادگار شبلی جو ہے یہ شیخ محمد اکرام کی تصنیف ہے۔ حیات شبلی یہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بستان خیال، یہ والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حدائق الانظار یہ بستان خیال کا حصہ ہے۔ بستان خیال کو محمد تقی خیال نے، یہ خیال نہیں ہوگا خیال ہوگا، بستان خیال کو محمد تقی خیال نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں حکومت میں قلم بند کیا تھا۔ محمد شاہ بادشاہ کے عہد یعنی ان کے حکومت میں قلم بند کیا تھا۔ محمد تقی خیال کا پورا نام میر تقی الجعفری الحسینی تھا اور تخلص خیال کرتے تھے۔ محمد تقی خیال گجرات کے رہنے والے تھے۔ محمد تقی خیال کے استاد محمد افضل ثابت عالمگیری تھے۔ بستان خیال 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ خواجہ امان دہلوی نے بستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ بستان خیال کا پہلی جلد کا نام مہدی نامہ ہے۔ اس میں سلطان مہدی اور سلطان اسماعیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ اصل قصہ حدائق الانظار کے نام سے دوسرے جلد سے شروع ہوتا ہے۔ ہیرو معز الدین، شہزادی شمسہ تاجدار یہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ ہے اور ہر قصہ کا مرکزی کردار معز الدین ہے۔ یاد رہے کہ ہر قصہ کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو معز الدین۔ بستان خیال میں 5 اہم طلسمات ہیں۔ پہلا طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو معز الدین فتح کرتا ہے۔ کون فتح کرتا ہے؟ تو معز الدین۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو معز الدین فتح کرتا ہے، اور طلسم حیرت کدہ آصفی، طلسم اشراق کو اکبر خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق کو اکبر خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ نو بہار ایک پری زادی رہتی ہے۔ بستان خیال کا سب سے پہلا اردو ترجمہ عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے 1800
1940 ईस्वी में किया था। याद रहे कि बुस्तान ख्याल का सबसे पहला उर्दू तर्जमा आलम अली ने किया था, और किस नाम से किया था, तो ज़ुब्दतुल ख्याल के नाम से, और यह 1840 ईस्वी में इन्होंने किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला मच्छर। मच्छर यह ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। अब बात कर लेते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के मशहूर इंशाइये के बारे में। झिंगुर का जनाजा यह ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। मच्छर, मिट्टी का तेल यह मशहूर इंशाइया है, मिट्टी का तेल। बेगमात के आंसू, पसीना और फुटबॉल, प्यारी डकार, रोटी, मॉडर्न माशूक, उल्लू, दिया सलाई, मुझे मेरे दोस्त से बचाओ, गुलाब तुम्हारा केकर हमारा, अमल बानो, हज़रत दक्कन, हज़रत कुन, हिचकी, ये सभी जो हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के मशहूर इंशाइये हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी को बसियार नवीसी में यद तौला हासिल था। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम कासिम अली था और इनकी पैदाइश 1818 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था और वफ़ात 1955 ईस्वी को दिल्ली में। ख्वाजा हसन निज़ामी ने शुद्धी तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ख्वाजा हसन निज़ामी ने शुद्धी तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। अच्छा, आप लोगों से ये एक सवाल है कि सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर किसने मुखालिफत की थी? आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में करें। 1946 ईस्वी में ख्वाजा हसन निज़ामी को शमसुल उलमा का खिताब मिला था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने गरीबों के लिए अखबार निकाला और रिसाला मुनादी भी जारी किया था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने गरीबों के लिए अखबार निकाला और रिसाला मुनादी भी जारी किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल आग का दरिया सबसे पहले कब शाये हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1959। अब बात कर लेते हैं नावल आग के दरिया के बारे में और उसके मुसन्निफ़ क़ुर्रतुल ऐन हैदर। नावल आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल है जो 1959 ईस्वी में शाये हुआ था। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने इस नावल का आगाज़ T.S. एलियट की नज़्म से किया है। नावल आग का दरिया में क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने शऊर की रोक की तकनीक इस्तेमाल की है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने इस नावल को 4 अदवार में तकसीम किया है और हर दौर को 4 कहानियों में पेश किया है। नावल आग का दरिया में क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने 2500 साल तारीख़ को पेश किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूछा जाता है कि किस नावल में 2500 साल तारीख़ को पेश किया गया है? तो नावल आग का दरिया में। पहले दौर की कहानी बुद्ध मत के ज़माने से शुरू होकर मुसलमानों के हिंदुस्तान के आमद तक की है। इस दौर का मरकज़ी किरदार गौतम नीलंबर और उसका दोस्त हरिशंकर है। दूसरे दौर में मुस्लिम को उरूज का अहाता किया है और मुग़लों की कहानियाँ बयान की हैं। इस दौर का मरकज़ी किरदार अबुल मंसूर कमालुद्दीन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा अदवार जो है अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आमद से शुरू होता है। इसका मरकज़ी किरदार रसल एटले है। चौथा दौर में हर दौर का निचोड़ पेश किया गया है। इसमें तक़सीम मुल्क के कुछ अरसे पर बहस की गई है। इस हिस्से के किरदार चंपा अहमद, नवाब कमसिन
عامر رضا، گوتم کمال، ہری شنکر، طلعت، نرملا وغیرہ ہیں۔ ناول آگ کا دریا چندر گپت سے لے کر تقسیم ملک کے المیہ پر ختم ہوتا ہے۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے لیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ دی ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ دی ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوش نوا چڑیا دیکھی ہیں، نغمہ خواں ندیاں دیکھی ہیں، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں۔ اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اولیٰ ہے۔ مذکورہ عبارت کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا منشی پریم چند، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا اور چچا کا دیا ہوا دوسرا نام نواب رائے بھی تھا۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو بنارس میں ہوا تھا اور وفات 1936 عیسوی کو بنارس میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا جو ڈاک خانہ میں کلرک تھے۔ والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ منشی پریم چند ماہنامہ مادھوری اور مریادا کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ منشی پریم چند نے رسالہ ہنس 1930 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ منشی پریم چند نے رسالہ ہنس 1930 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ منشی پریم چند نے جاگرن اخبار 1931 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی اور اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ منشی پریم چند نام سے 1910 عیسوی میں ان کی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی شائع ہوئی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں منشی پریم چند کی تصانیف کے بارے میں۔ اسرار معابد منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے جو آواز خلق میں 1903 عیسوی میں قسط وار شائع ہوا جو نامکمل رہا تھا۔ اس ناول کا ہندی نام دیوستان رئیسہ ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب 1905، اس کا ہندی نام پریم کشنا ہے۔ روٹھی رانی، جلوہ ایثار، اس کا ہندی نام وردان ہے۔ یہ سوامی وویکانند کی زندگی پر مبنی ہے۔ جلوہ ایثار سوامی وویکانند کی زندگی پر مبنی ہے۔ ناول بازار حسن، اس کا ہندی نام شیو سدن تھا۔ گوشۂ عافیت کا ہندی نام پریم آشرم ہے۔ چوگان ہستی کا ہندی نام رنگ بھومی ہے۔ پردہ مجاز کا ہندی نام کایا کلپ ہے۔ نرملا بیوا کا ہندی نام پرتگیا ہے۔ گبن، میدان عمل کا ہندی نام کرم بھومی ہے۔ گودان یہ داخل نصاب ہے جو کہ 1936 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ منگل سوتر یہ نامکمل رہا تھا۔ گودان 1936 عیسوی میں سرسوتی پریس بنارس ہندی میں شائع ہوا تھا۔ سرسوتی پریس سے بنارس سے ہندی میں شائع ہوا تھا اور اردو میں 1937 عیسوی میں مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا۔ اس ناول میں 36 ابواب ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہے؟ نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا باغ و بہار۔ نوفل بادشاہ کا ذکر باغ و بہار میں ملتا ہے۔
باغ و بہار کے اہم کردار خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر یہ پہلے درویش کے کردار ہیں۔ حاتم طائی، نوفل بیدار بخت، بہرور یہ دوسرے درویش کے کردار ہیں۔ خواجہ سک پرست، بہرامند، وزیر زادی یہ آزاد بخت بادشاہ کے کردار ہیں۔ بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار، نعمان سیاح یہ تیسرے درویش کے کردار ہیں۔ روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق، ملک شہپال یہ چوتھے درویش کے کردار ہیں۔ میر امن نے کل 2 کتابیں تحریر کی ہیں، باغ و بہار 1804، گنج خوبی۔ باغ و بہار کی تکمیل 1802 عیسوی میں میر امن نے کیا تھا اور اس کی اشاعت 1804 عیسوی میں ہوئی تھی۔ گنج خوبی واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ گنج خوبی ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، لیکن UGC کے مطابق انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ یاد رہے کہ اگر UGC سوال پوچھتا ہے تو یہ انوار سہیلی مانا جائے گا۔ گنج خوبی انوار سہیلی کا ترجمہ ہے UGC کے مطابق۔ باغ و بہار میر امن کی تبع ذات نہیں ہیں، بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے، جو فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار یہ میر امن کی تبع ذات داستان نہیں ہیں، بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے اور یہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی بقول سید عبداللہ کا قول ہے باغ و بہار کے تعلق سے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی بقول سید عبداللہ، سائنٹیفک نقاط۔ احتشام حسین کا بھی قول ہے باغ و بہار کے تعلق سے، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے بقول احتشام حسین۔ میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رکن الدین خورشاہ کس ناول کا کردار ہے؟ رکن الدین خورشاہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، فردوس بری۔ رکن الدین خورشاہ یا ناول فردوس بری کا کردار ہے۔ رکن الدین خورشاہ ناول فردوس بری کا کردار ہے۔ فردوس بری 1899 یہ عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے۔ فردوس بری میں 9 ابواب کا ذکر ہے۔ پہلا ہے پریوں کا گول، دوسرا پیاری زمرد تو کہاں گئی، تیسرا ملۂ اعلیٰ کا سفر، چوتھا فردوس بری، پانچواں پھر وہی عالم عناصر، چھٹا مردود ازلی، ساتواں بلغان خاتون، بلقان نہیں ہوگا یہاں بلغان ہوگا، گین ہوگا، بلغان خاتون کا سفر، آٹھواں افشائے راز، اور نواں انتقام۔ فردوس بری کا سب سے پہلا اور چھٹا باب، فردوس بری کا سب سے پہلا اور چھٹا باب پریوں کا گول ہے اور سب سے بڑا باب افشائے راز ہے۔ فردوس بری کا آخری باب انتقام ہے۔ یاد رہے کہ فردوس بری کا آخری باب جو ہے انتقام ہے۔ فردوس بری کے اہم کردار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ حسین یہ زمرد کا عاشق رہتا ہے، زمرد جسے حسین شادی کرتا ہے۔ موسیٰ یہ زمرد کا بھائی ہے۔ امام نجم الدین حسین کے چچا ہیں جس کا قتل حسین کرتا ہے۔ امام بن نصر حسین ان کا بھی قتل کر دیتا ہے، امام بن نصر کو۔ نصر الدین توسی حسین اور زمرد کا نکاح پڑھتا ہے۔ شیخ وجودی یہ فرقہ باطنیہ کا سرغنہ ہے۔ رکن الدین خورشاہ یہ باطنیوں کا امام ہے۔ ملۂ اعلیٰ کاظم جنوبی ایک فقیر ہے۔
یعقوب موسیٰ کا دوست ہے۔ شیخ الجب، اس کو طور مانی کہتے ہیں، شیخ الجب کو طور مانی بھی کہتے ہیں۔ حسن بن صبا امام قائم قیامت ہے۔ چغتائی خاں بلغان خاتون کا باپ جس کا قتل دیدار نے کیا تھا۔ بلغان خاتون ہلاکو خان اور منقو خان کی بہن رہتی ہے۔ منقو خان توبی خان یہ منقو خان کا بیٹا رہتا ہے۔ مرجان یہ ایک حور ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر پسندیدہ اور نادر ہو، کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کے لفظی معنی ہیں وجہ بیان کرنا۔ اس صنعت میں حقیقی وجہ بیان نہ کر کے ظاہری اور پسندیدہ علت بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فدا وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ، جو یا نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ۔ اس شعر کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، پنڈت برج نارائن چکبست۔ اب بات کر لیتے ہیں چکبست کے بارے میں۔ ان کا اصل نام برج نارائن چکبست تھا اور تخلص چکبست کرتے تھے۔ اصل نام کیا تھا؟ برج نارائن تھا اور تخلص چکبست کرتے تھے۔ پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام ادت نارائن تھا اور ان کے والد تخلص یقین کرتے تھے۔ اپنے دور کے مشہور شاعر رہے ہیں۔ چکبست نے پہلی نظم حب قومی 1894 عیسوی میں لکھی تھی۔ برج نارائن چکبست نے ماہنامہ صبح امید 1918 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں پنڈت برج نارائن چکبست کے شعری مجموعے کے بارے میں۔ صبح وطن، جلوہ صبح اور اگلے لوگ۔ صبح وطن جو کہ 5 حصوں پر مشتمل ہیں، اس میں 9 مرثیے شامل ہیں۔ جلوہ صبح، اگلے لوگ، یہ تینوں جو ہیں برج نارائن کے شعری مجموعے ہیں۔ راج دلاری اور کملا یا برج نارائن چکبست کے ڈرامے ہیں۔ پنڈت برج نارائن کی مشہور نظموں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ رامائن کا ایک سین جو داخل نصاب ہے، حب قومی، مرقع عبرت، نالہ درد، درد دل، پھول مالا، فریاد قوم، آواز قوم، قومی مسدس، کرشن کنہیا، آب انگور، برق اصلاح، لاڈ کرزن سے جھپٹ، خاک ہند، یہ داخل نصاب ہے۔ قوم کی سرماؤں کی اولاد، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، برسات، حب وطن، یہ بھی داخل نصاب ہے۔ پنڈت برج نارائن چکبست کے چند مشہور اشعار۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، یہ داخل نصاب اشعار ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، قدرت اللہ قاسم۔ طبقات الشعراء یا قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے۔
اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا، مرزا محمد رفیع سودا۔ یہ قصیدہ نواب عماد الملک کی مدح میں لکھا گیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو اگر میری کلاس اچھی لگتی ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔